بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی اسباغ الوضو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسباغ الوضو کے سلسلے میں فرمانا چاہتے ہیں۔ اسباغ الوضو کا معنی یہ ہے کہ وضو کو مکمل کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنا جس میں فرائض انجام پذیر ہو گئے اور جو سنن ہیں وہ بھی انجام پذیر ہو گئے، مگر وضو کو مکمل کیسے کیا جاتا ہے اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کر کے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ خطایا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس چیز کو کہ جس سے اللہ تعالی خطایا کو مٹا دیتے ہیں۔ یمحو اللہ مٹا دیتے ہیں، مہا یمحو مٹانے کے معنی میں آتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یرفع بہ الدرجات، اور جس کے ذریعے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے جواباً فرمایا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مکارہ پر وضو کو مکمل کرنا۔ مکارہ یعنی پریشانیوں اور کلفتوں اور ناگوار نہ ہوتے ہوئے بھی وضو کو مکمل کرنا، یعنی دل نہیں چاہ رہا ہے، جیسے سردی والی رات ہے یا ٹھنڈک رات ہے اور سردی کڑاکے کی پڑی ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ وضو کو مکمل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو تو کیا جائے گا لیکن اچھی طرح سے پانی چونکہ بہت ٹھنڈا ہے اس کو استعمال آدمی کرنے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو مکمل کرنا ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تو تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ وضو کو مکمل کرنا ہے، اور دوسری چیز کثرت الخطا الی المساجد، یہ خطوۃن کی جمع ہے خطا، یعنی قدم کو کہا جاتا ہے۔ مسجدوں کی جانب قدموں کی زیادتی، جتنے زیادہ قدم ہوں گے مسجدوں کی جانب نماز فرائض کو انجام دینے کے لیے، جتنا زیادہ مسجدوں کی طرف جایا جائے، حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ تمام فرائض مساجد میں ہی پڑھی جائیں، تو کثرت الخطا کا تحقق ہو جائے گا۔ تیسری چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ ایک نماز ہو گئی اب دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ابھی اس کی تفسیر اور تشریح کیا ہے ابھی عرض کیا جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، یہی ہے رباط، یعنی قرآن شریف میں جو من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ میں رباط کا جو لفظ آیا ہے قرآن شریف میں، اسی کی جانب آپ نے
وہاں نشاندہی کی کہ رباط یہی ہے. تو اس سلسلے میں پوری حدیث کی تشریح یہ ہے کہ الا ادلکم، کہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ سوال فرمایا ہے کہ یہاں سوال مقصود نہیں ہے. اس طرح کا سوال جہاں حدیث شریف میں آیا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننا مقصود نہیں ہے. حضور نے اولاً صحابہ سے پوچھا الا ادلکم، کہ میں نہ بتلاؤں. اس کا مقصد لوگوں کو صرف متوجہ کرنا ہے، جواب اس کا مطلوب نہیں ہے. تو اگر کوئی دے دے تو اچھی بات ہے. تو صحابہ نے بلا حرف ایجاب سے جواب دیا ہے. نعم اور ای بھی حرف ایجاب ہیں، مگر اس کا استعمال قسم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ نحو میں یہ واضح ہو چکا ہے. اور ای واللہ کہا جائے گا قسم کے ساتھ. لیکن آج کل عربوں کے یہاں بکثرت ایک کلمہ اور استعمال ہوتا ہے ایوا. تو ایوا یہ ای واللہ کی بگڑی ہوئی صورت ہے. تو بلا کا ترجمہ ہاں اس وقت ہوگا جب اس کا استعمال مثبت جملے میں ہوگا، اور کیوں نہیں اس وقت میں ہوگا جب کلام منفی میں آ جائے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا ہے روحوں سے خطاب کر کے کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، الستو بربکم، یہاں منفی ہے. تو اس کا جواب یہاں نعم سے اگر دے دیا جائے گا تو وہاں یہ مطلب ہوگا کہ آپ ہمارے پروردگار نہیں ہیں. جیسا کہ نعم کے بارے میں نحو میں یہ بات جانی جا چکی ہے کہ نعم ما قبل کی کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. جو چیز ما قبل میں ہے وہی چیز ہے نعم. جیسے زید آیا، ہاں یعنی آ گیا. زید نہیں آیا، ہاں یعنی نہیں آیا. جو چیز نعم سے ما قبل ہوتی ہے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نعم کا حرف آتا ہے. نحو میں یہ چیز واضح ہو چکی. تو یہاں اگر الستو بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، جواب میں اگر نعم کہہ دیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمارے پروردگار نہیں ہیں. یہ کلمات کفر میں سے ہے. تو اس لیے وہاں بلا کہا جائے گا. ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہ روح نے جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ بے شک ہمارے پروردگار ہیں. تو اسباغ کامل کرنا یہ اصل میں درع سابغ، اس لمبے کرتے کو کہا جاتا ہے جو لڑائی میں پہلوان پہنتا ہے. درع سابغ کہا جاتا ہے اس کو، اسی سے ہے. مکارہ، مکروہ یعنی جو ناپسند ہے، جو مکرہ ہے، یہ اس کی جمع ہے. وہ کام کہ جس کے کرنے کو آدمی کا جی نہیں چاہتا ہے اور ناگوار سمجھتا ہے، دشوار سمجھتا ہے. وضو کامل کرنا ناگواریوں کے باوجود، اسباغ الوضوء علی المکارہ. وضو کامل کرنے میں 3 چیزیں ہیں. ایک نمبر کی چیز ہے تسلیس، یعنی ہر مغسول عضو کو 3 بار دھویا جائے. یہ پہلی چیز ہوئی کہ جس سے وضو مکمل ہوتا ہے. دوسری چیز اطالۃ الغرہ والتحجیل، یعنی مغسول عضو کا جو حد ہے اس سے زائد دھوئے. جیسے ہاتھ، پیر، چہروں کو جو حد مفروض سے زیادہ اگر دھوئے گا تو یہ جو ہے اسباغ الوضو کی دوسری چیز ہوئی، تاکہ قیامت کے دن وہ زیادہ چمکے. جیسے بعض صحابہ اکرام سے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مروی، کہ وہ جب ہاتھ دھوتے تھے تو کہنیوں تک نہیں بلکہ یہاں تک دھویا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہاں تک آپ کیوں دھوتے ہیں تو کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اعضائے وضو جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں زیادہ چمکنے لگے. تو ایک چیز یہاں خیال رکھنی چاہیے، یہ صرف جو ہے اس نیت سے وہ دھوئے، یہ نہ سمجھے کہ یہاں تک دھونا سنت ہے. اس نیت سے اگر دھوئے گا تو صحیح نہیں ہے. وہ صرف اس نیت سے دھوئے کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا ہے. تو نصف مثلا پیر دھوئے گے تو نصف ساق تک دھوئے، نصف پنڈلی تک دھوئے. اس میں شرط یہ ہے کہ سنت نہ سمجھ کر کے دھوئے، یہ سمجھ کر کے دھوئے کہ یہ چمکیں گے. اور تیسری چیز جو اسباغ وضو میں کار فرما ہے وہ ہے وضو کے بعد چلو میں پانی لے کر ماتھے میں ڈالا جائے اور وہ بہہ کر سینوں تک آ جائے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے. یہ عمل بھی اسباغ وضو میں داخل ہے. لہٰذا ان تینوں کو اپنانا چاہیے، یا ان میں سے 2 کو کم از کم یا 1 کو اپنانا چاہیے. اگر تینوں پر عمل کیا جائے گا تو کامل درجے کا اسباغ ہوگا.
دوسری چیز اس میں یہ حدیث شریف میں آئی گئی کہ کثرت الخطا الی المساجد، کہ مسجدوں کی جانب قدموں کا زیادہ ہونا، قدموں کی کثرت۔ ایک مطلب جو اس کا ظاہر ہے کہ قدم چھوٹے چھوٹے رکھ کر کے، مثلا کسی کا گھر مسجد یا گھر سے مسجد 10 قدم پر ہے تو وہ اس کو 20 قدم میں جائے، چھوٹے چھوٹے قدم میں رکھ کر کے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں مسجد میں ہی نماز پڑھوں۔ یہ کثرت الخطا ہے، یہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ کثرت الخطا والا ہوگا کہ جو کبھی کبھی 1-2 وقت کی نماز آ کر کے مسجد میں پڑھ لیتا ہے، باقی گھر میں پڑھتا ہے، تو یہ شخص کم خطا والا ہوا، اور وہ شخص جو ہے کثرت الخطا والا ہوا۔ تو یہ کثرت الخطا کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی مکان سے اکثر و بیشتر کوشش کرے، زیادہ تر کہ کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر کے ہی نماز پڑھے، کثرت الخطا الی المساجد۔ اور تیسری چیز حدیث شریف میں جو آئی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا رہا، گھر نہیں آیا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گھر تو آیا مگر دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو تو میں مسجد پہنچوں، گھر آیا سب کام کر رہا ہے لیکن چوکنا ہے، اور جو ہے وہ کان لگائے ہوئے ہے کہ اذان جب ہوگی فوراً میں مسجد نکلوں گا، تو گھر میں سارا کام کر رہا ہے لیکن چوکنا ہو کر کے کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے کام کی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے میں مسجد میں جماعت میں حاضر نہ ہو سکوں۔ یہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اس کا اچھا مطلب اور اس کا جو ہے بہتر مطلب یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لیا ہے، آ گیا گھر میں، لیکن اس کا دل جو ہے لٹکا ہوا ہے، اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ اور یہ اچھی صورت بھی ہے، اس لیے کہ انسان کو جیسے حکم ہے اس کو اپنے اہل خانہ اور اہل و عیال، ان کے جو ہے رزق، ان کے جو ہے روزی روٹی کا بھی خیال کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ تو اگر مسجد میں ہی ہمیشہ رہے گا تو پھر کسب پر کیسے عمل ہوگا؟ اس لیے تو پہلا مطلب اگر دیکھا جائے تو جن 2 نمازوں میں کم فاصلہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی رہا جائے، گھر نہ آیا جائے، تو مثلا عصر ہے اور مغرب ہے، تو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک مسجد میں اگر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر عمل پہلے مطلب میں ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا مطلب پر لیا جائے تو اس کی کوئی ایسی جو ہے صورت نہیں نکلے گی کہ ہر وقت وہ مسجد میں رہے یا عصر سے لے کر کے مغرب تک رہے، بلکہ دوسرے مطلب میں عصر سے لے کر کے مغرب تک کو اگر گھر کو آ ہی رہا ہے لیکن اس کا قلب جو ہے معلق بالمساجد ہے، تب بھی اس مطلب کے لحاظ سے وہ اس پر عمل پیرا ہو جا رہا ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اس کے بعد آخر میں حدیث شریف میں آیا ہے فذالکم الرباط۔ تو ذالکم الرباط میں مشار الیہ جو ہے جمع اگر ہوں تو ذالکم الرباط، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، ذالکم یہاں 3 ہے اس لیے جمع لایا ہے، ذالکم الرباط میں جو 3 ہے اس لیے اس کا مشار الیہ یہاں جمع لائے ہیں۔ رباط یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ میں رابطو کا معنی دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، سرحد کی حفاظت کرو، اور ایک یہ ہے کہ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط جیسے کہ دوسری حدیث شریف میں آئی ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے، اسی حدیث شریف میں یہاں پر تو ایک ہی مرتبہ کی روایت ہے فذالکم الرباط، مگر دوسری سند میں دوسرے طرق سے یہ ہے، اس میں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے رباط۔ تو یہاں رباط سے ایک تو یہ ہے کہ آیت کی طرف اشارہ ہے، دوسری وہ آیت بھی ہے کہ جس کو شروع میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کے وقت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہی جو رباط الخیل ہے، یعنی گھوڑوں کو باندھ دینا جہاد کی نیت سے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت سے، یہ بھی ایک رباط ہے۔ تو اس کا معنی اگر یہاں لیں گے
تو اس پر بھی اگر کوئی عمل پیرا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا عمل کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت کی سدھار پیدا ہو گئی ہے، اور اس کو گویا کہ وہ باندھ دیا ہے نیکیوں کے حصول کے لیے، اس نے اپنے آخرت میں ایک اچھا پودا لگا دیا ہے، جیسا کہ وہ جہاد کے لیے گھوڑا باندھ دیا ہے، اس پر جہاد کرے گا، تو یہاں پر بھی آخرت میں ثواب کو بٹورنے کے لیے ان اعمال کی وجہ سے وہ گویا کہ باندھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف میں جن اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔